خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ ایک دن یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لے کر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو موسیٰ اور الیاس اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ تب پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے۔ اگر تیری مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے ڈالوں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ تو یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے۔ تب یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا کہ اٹھو اور مت ڈرو۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں حکم دیا اور کہا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، اس رویا کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج پوری عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر ہم خداوند یسوع مسیح کی جلالی عید مناتے ہیں۔ جلالی عید کے جیسا وہ حقیقت میں ہے، جیسا وہ آپ باپ کے ساتھ تھا، ویسا ہی اس کا جلال اور نور نظر آتا ہے۔ آج جب ہم اس کی عید مناتے ہیں، تبدیلی صورت کی عید، تو یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ اس پہاڑ پر اگر جاتے ہیں، اس اونچائی کو، اس جلال کو یا اس برکت کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں یقینی طور پر اس نور کی مانند نورانی ہونا ہے۔ اور خدا نے ہمیں نور بنایا ہے، خدا نے ہمیں یہ فضل دیا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، کیونکہ وہ خود نور کا منبع ہے، اس لیے اس نے ہمیں نور ہونے کا فضل عطا کیا۔ آج خدا اپنے بیٹے سے اس پیار اور محبت کا اعلان کرتا ہے، اس پیار اور محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ جو وہ اپنے بیٹے سے محبت میں قائم ہے، محبت رکھتا ہے، اور اس پیار میں خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا پر بھیجتا ہے۔ اب خدا کا پیار اپنے بیٹے کے لیے اور ہمارے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو پیار کرتا ہے، اسے ہماری خاطر قربان چڑھاتا ہے، ہماری خاطر صلیب کے حوالے کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ تبدیلی صورت کہ خدا جب اس بات پر غور کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، کلیسیا ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہے تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ کیوں اس پہاڑ پر خداوند یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کے ان
تمام واقعات کو، ان تمام باتوں کو مکمل کر چکا تھا۔ اب اس کا وہ مقصد کہ جس کے لیے خدا انسان بنا، پورا کرنے کا وقت آتا ہے۔ غور کریے گا کہ آج کی عید سے 40 دن بعد ہم پوری عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر صلیب کی تعظیم کی عید منائیں گے، صلیب کی سرفرازی کی عید منائیں گے۔ یعنی صلیب کو ہم وہ وقار، وہ عزت دیں گے جو خدا یسوع مسیح کی صلیب پر جان قربان کرنے سے پہلے اس صلیب کو وہ ویلیو، وہ قدر اور نقطہ نگاہ نہ ملتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت سے پہلے صلیب کی موت ایک لعنتی موت قرار دی جاتی، ذلت سے بڑی موت۔ گو کہ خدا یسوع مسیح کو ذلت بڑی موت دی گئی، لیکن اس کی صلیبی موت سے صلیب کا منظر بدل جاتا ہے، صلیب کا مقصد بدل جاتا ہے، صلیب کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب وہی صلیب جو لوگوں کے لیے ذلت کا نشان تھا، ایمان لانے والوں کے لیے کیا نشان بن گیا؟ نجات کا نشان بن گیا، زندگی کا نشان بن گیا، ایمان کا نشان بن گیا، اور خدا کے جلال میں شامل ہونے کا وسیلہ بن گیا۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے، اور اپنے خون بہانے سے وہ ہم سب کو زندگی مول دیتا ہے، ہمارے لیے وہ زندگی خرید لیتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں، کیونکہ اس نے خون بہایا اور ہمیں زندگی ملتی ہے، اور ہم اس زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے جب خدا اپنے 2-3 شاگردوں کے ساتھ جب وہاں موجود ہوتا ہے تو پرانے عہد نامے کی 3 اہم شخصیات موسیٰ اور الیاس، وہ یسوع کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں تو رسول ڈر اور خوف سے بھر جاتے ہیں۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، پہلے خوشی کا اظہار ہے، ڈر اور خوف میں بھرنے سے پہلے خوشی کا اظہار ہے۔ خوشی کے اظہار میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اے استاد، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، ہم یہاں 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، اور ایک الیاس کے لیے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یہ رسولوں کا نقطہ نگاہ اور سوچنے کی بات ہے کہ وہ خدا یسوع اور الیاس اور موسیٰ کو ویلیو دیتے اور ان کے لیے ڈیرا بنانے کی کشٹ کرتے، سوچتے ہیں۔ اپنے بارے میں نہیں سوچا انہوں نے، اپنے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا، بلکہ جو عزت، وقار، پیار، محبت وہ ان تینوں کے لیے ظاہر کرتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ لیکن اگر ہم انہی کی مانند جلالی ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں انہی کی مانند عمل بھی کرنا ہے۔ اگر آج ہماری بات کریں تو اپنی بات کریں، ہم اپنے آپ کو انفرادی طور پر دیکھنا شروع کریں تو ہم سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں؟ اپنے بارے میں بہت سوچنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے یہاں کمپاؤنڈ ہے، یہاں کمپاؤنڈ میں آج تو موسم خدا کا شکر اچھا ہے، ہر جگہ یہ سایہ ہے، لیکن جب دھوپ ہوتی ہے ہم گرجا گھر آتے تو کہاں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ چھاؤں میں، سایہ، دیوار کا سایہ مل جائے، باقی بعد میں جو ہے تپے میں رنگ کالا ہوئے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، نہیں سوچتے۔ ایسا ہی ہے یہاں ہم جب گرجا گھر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اب زمین پر بیٹھنا ہے، تو اس لیے زمین پر بیٹھنے کے بجائے ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ کیا آلٹر سمجھ نہیں کیا رہا، وہ جنہیں اتنے بیٹھے نے وہی گل کر رہے ہیں، کرسیوں کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ سکون آرام سے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ میں ایسے بھی دیکھتا ہوں، کافی دیر آ گیا پہلے آج اتفاق سے، تو میں نے دیکھا کافی دیر پہلے کہ جو بزرگ آتے ہیں جو نیچے بیٹھ سکتے ہیں وہ بھی نہیں بیٹھتے، وہ بھی نہیں بیٹھتے۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ رسولوں نے ایسا نہیں کیا، رسولوں نے
خداوند یسوع مسیح الیاس اور موسیٰ کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ الیاس اور موسیٰ پرانے عہد نامے کے اہم لوگ ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے منصوبہ حیات کو مکمل کرنے کے لیے، خدا کی برکت اور فضل کو بڑھانے کے لیے یہ دونوں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ موسیٰ کا تو آپ کو پتا ہے کیا کیا اس نے، بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین تک لے گیا۔ الیاس وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، خدا کی مرضی کو، احکامات کو، شریعت کو لوگوں تک پہنچانے میں بنا کسی خوف اور خطر کے وہ عمل کرتا ہے۔ اب موسیٰ وعدے کی سرزمین تک لے کر گیا، وعدے کی سرزمین سے خداوند یسوع مسیح آسمان تک لے کر جاتا ہے، آسمان تک لے کر جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، صرف اتنا نہیں کہتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس سے میں خوش ہوں، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ اب یہ تین باتیں ہیں، المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اور اس کی سنو۔ اب یہ تینوں باتوں کو ہم اگر غور کریں، اپنی زندگی پر دیکھنا چاہیں، تو پھر کس طرح، کون سی ایسی بات ہے، کیا ایسا کریں کہ خدا میرے لیے یہ الفاظ ادا کرے، میرے لیے یہ جملہ ادا کرے کہ میں تجھ سے خوش ہوں۔ ہر کسی نے اپنی اپنی زندگی پر اس ہفتے غور کرتے رہنا ہے، اپنی زندگی میں جو بھی کام، جو بھی بات کرتے ہیں، ہم نے پرکھتے رہنا ہے، جانتے رہنا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا کام ہے جو میں کروں تو خدا کہے کہ تجھ سے میں خوش ہوں، تجھ سے میں خوش ہوں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ خدا ہم سے اسی طرح پیار کرتا ہے جس طرح وہ اپنے اکلوتے بیٹے خدا یسوع سے کرتا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنا دیتا ہے، اسی لیے بپتسمہ کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو پھر اسی فضل، اسی پیار، اسی اختیار، اسی رشتے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب بپتسمے کی رسم ادا ہوتی تو کاہن جب وہ رسم ادا کرتا ہے تو واضح طور پر یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ اب یہ کاہن نبی اور بادشاہ بنتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نبی، کاہن اور بادشاہ ہے۔ ہم اسی میں، اس کے ہی وسیلہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کے اس کا اختیار حاصل کرتے ہیں، اور جب ہم اس کا اختیار کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، تو یقینی طور پر ہمارے لیے وہی جلال تیار رہتا ہے۔ دانیال نے اسی گویا کا تذکرہ آج پہلی تلاوت میں ہم نے ذکر سنا ہے کہ اس نے کافی سال پہلے کہہ دیا کہ اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا، نورانی ہو گیا، نور ہو گیا۔ اب یہ تو تھا تذکرہ خوشی کا، جو رسولوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب وہ ڈر سے بھر گئے، وہ ڈر سے بھر گئے اور منہ کے بل گر گئے۔ کیوں؟ کہ جب انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، اپنی اس خوشی کا اظہار کیا کہ ہم یہاں 3 ڈیرے بنائیں، تو اسی وقت ایک بادل نے آ کر ان پر سایہ کر دیا۔ سایہ کرنے سے وہ نہیں ڈرے، بادل کا سایہ آج بھی ہے، بادل کا سایہ آج بھی ہے، لیکن ڈر اور خوف اس وجہ سے آیا کہ اس بادل سے ایک گرجتی ہوئی آواز آ گئی، اور خدا کی آواز کو سن کر وہ ڈر گئے، خوف سے بھر گئے، اور جب خوف سے بھر گئے تو پھر خداوند یسوع مسیح آتا ہے، خداوند یسوع مسیح موجود ہوتا ہے، اور خداوند انہیں کہتا ہے، اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ تب یسوع پاس آ کر سب سے پہلا کام کیا کیا یسوع نے؟ انہیں چھوا اور کہا اٹھو اور مت ڈرو، اٹھو اور مت ڈرو۔ آپ کو کبھی کسی سے ڈر لگا ہے، کسی چیز سے؟ کبھی ڈرے ہیں آپ کسی چیز سے؟
کہ ہڈی چٹاری کونے کہتے ہیں نا ماں تیری ہڈی چٹاری نہیں ہے، کہتے ہیں نا کبھی کبھی جو کٹتی ہوتی ہے بچیاں یا باپ کٹتا ہوتا ہے کبھی ایسا ڈر ہے کسی چیز کا، خدا کا نہیں کہیے گا، وہ تو ہر انسان کو ہے، ٹھیک ہے، اور کسی چیز سے ڈر۔ ہم سوچیں گے جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ کوئی کام یا کوئی عمل اس پورے ہفتے میں اپنے زندگی پر غور کرنا ہے کہ میں کون سا ایسا کام کروں کہ خدا مجھے کہے کہ تجھ سے میں خوش ہوں، تجھ سے میں خوش ہوں۔ پھر دوسری بات آپ نے اس پورے ہفتے میں غور کرنا ہے اس تلاوت پر، اس انجیل پر، اور غور کیا کرنا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے، عمل ہے، چیز ہے کہ جس سے مجھے ڈر لگتا ہے، کون سی ایسی طاقت ہے، شخص ہے جس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جب کبھی بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں ہمارے دل میں ڈر آ جاتا ہے سب سے پہلے۔ پھر جس شخص کے لیے جو غلط حرکت کی ہے، بات کی ہے، عمل کیا ہے، پھر اس شخص سے ڈر آ جاتا ہے۔ پھر ڈر اس بات پر بھی آ جاتا ہے کہ جو اتھارٹی ہے، جیسے گھر میں اتھارٹی کون ہے؟ گھر میں اتھارٹی کون ہے؟ اماں ابا، ان کا ڈر رہتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز توڑ دی ہے یا گھر لیٹ آئے ہیں یا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، میں کوئی چیز کو فکس نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہر کسی نے اپنی زندگی میں خود اس بات کو تلاش کرنا ہے کہ کون سی ایسا عمل ہے کہ جس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کوئی اور بھی ہے جس سے ڈر لگتا ہے گھر میں؟ پتی پرمیشور نہیں لگتا ڈر سے، تو پتنی تو اللہ پہ ڈر ہے، ٹھیک ہے، لگنا بھی چاہیے، لگنا بھی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ اس پیار میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو خدا نے کلیسیا سے کیا، اور اگر شوہر اور بیوی دونوں اس پیار میں قائم ہے تو ایک دوسرے کے لیے خوف بھی دل میں ہونا چاہیے کہ میں اس لائق ہوں، میرا پیار اس قابل ہے کہ جو اسے میرے پیار میں قائم ہونا ہے۔ اس لیے اس پیار کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر ہم شادی شدہ زندگی کو وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ گزار رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا کے وہ الفاظ آپ کے لیے ہیں کہ میں تجھ سے خوش ہوں، میں تجھ سے خوش ہوں۔ اور وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم یسوع کی مانند ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ تم زندگی پاؤ بلکہ کثرت سے زندگی پاؤ۔ اور والدین کیا کرتے ہیں؟ اسی زندگی کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور والدین کی زندگی میں یہ معجزہ ہوتا ہے، والدین کی زندگی میں یہ معجزہ ہوتا ہے کہ خدا انہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے معجزہ ہے اور یہ ان کے پیار کا پھل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم اس پیار میں وفاداری نہیں کرتے تو ہم خدا سے بھی وفاداری نہیں کر سکتے۔ قدوس باپ ہم سب کو یہ فضل عطا کرے کہ ہم خدا کے وفادار ہوتے ہوئے اپنے قول و فعل میں، اپنی روزمرہ زندگی میں خدا کے وفادار ہو سکے، تاکہ وہ ہمیں یہ کہہ سکے کہ تجھ سے میں خوش ہوں۔